السلام علیکم عزیز طلبہ. ہماری جو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 16 تا 20 ہے، تو پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. صدق اللہ العظیم. اس سے پچھلی آیات کے اندر جو منافقین کی جو حالت تھی غزوہ خندق کے دوران، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر بتایا تھا کہ اس بارے میں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے آ کر بنانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم جو ہے میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن مدد کریں گے. تو اب یہاں پر فرمایا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، لن ينفعکم الفرار، لن ينفعکم تمہیں فائدہ نہیں دے گا، الفرار بھاگنا. اب وہ میدان جنگ سے جو بھاگ رہے تھے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہیں میدان جنگ سے بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم، اگر ان فررتم من الموت، ان فررتم اگر تم بھاگے، اگر تم فرار ہو گئے، من الموت موت سے، اب القتل یا قتل ہونے سے بھاگ گئے، اور وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، وَإِذًا اور اس وقت لا تمتعون تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑا سا. کہ فرمایا کہ اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہیں اگر تم موت سے بھاگ گئے، میدان جنگ سے بھاگ گئے کہ تمہیں موت سے خوف آ رہا ہے یا قتل ہونے سے تمہیں جو ہے وہ ڈر لگ رہا ہے، اگر تم یہاں سے اس موت سے بچ کر بھاگ گئے تو یہ بچ کر بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا مگر بہت تھوڑا سا فائدہ ہوگا. اب خود دیکھیں نا کہ اللہ کے راستے کے اندر اگر ایک آدمی شہید ہو جائے تو اس نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، اور جو آدمی وہاں سے بھاگ کر چلا جائے، گھر واپس آ جائے، اس نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر اور بھی رہ لو گے تو موت تو آنی ہی آنی ہے، تو کتنا فائدہ اٹھا لو گے؟ 1 سال 2 سال، اگر کوئی 25 سال 50 سال بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے تب بھی وہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے شہادت کے درجے میں، شہادت کے مقابلے میں. تو یہ فرمایا کہ اگر جو ہے تم یہاں سے ڈر کر تم بھاگ رہے ہو، موت سے بھاگ گئے، تو آگے فائدہ کتنا اٹھا لو گے؟ بہت ہی معمولی سا فائدہ ہوگا. اور قل آپ ان سے کہہ دیجئے کہ من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کہ کون تمہیں بچائے گا. یعصمکم یہاں ہم نے لکھا بھی ہے بچاتا ہے یا بچائے گا، کہ کون تمہیں بچا سکتا ہے من اللہ، اللہ سے. ان اراد بکم سوءا، کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ، برائی کا ارادہ کر لے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچنی ہے، تو چاہے تم گھر میں ہو، چاہے تم کتنے مرضی مضبوط قلعے میں ہو، چاہے جہاں مرضی ہو، تمہیں وہ تکلیف پہنچ کر رہنی ہے. کہ فرمایا کہ قل من ذا الذی،
کہ کون تمہیں بچا سکتا ہے، کون من ذا الذی یعصمکم، بچا سکتا ہے من اللہ، اللہ سے، ان اراد بکم سوءا، کہ اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، او اراد بکم رحمہ، یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لے، تو اس رحمت کو کون تم سے ہٹا سکتا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اللہ پاک جو فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس فیصلے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ پاک کسی کو نفع دینا چاہیں، فائدہ پہنچانا چاہیں، تو ساری دنیا مل جائے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لیں تو سارے کے سارے لوگ مل کر اس کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ اور ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور ولا یجدون، اور یہ لوگ نہیں پائیں گے، لہم من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیم، نہ کسی کو دوست، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ اللہ کے سوا نہ یہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ ہی کسی کو مددگار پائیں گے۔ اگر ان کے ذہن کے اندر ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ کر چلے جائیں گے اور فلاں ہمارے دوست ہماری مدد کر دیں گے اور ہماری جو ہے وہ ہماری مدد ہو جائے گی اور ہماری جو ہے فلاں دوست ہمارا خیال رکھیں گے، تو لوگ ہمارے کہ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے۔ اور حقیقت کے اندر ایسا ہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا سہارا نہ ہو تو انسان دنیا کے اندر ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رہ سکتا۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہے کہ جو ہمارے کام جو ہے وہ ہمارے بن جاتے ہیں، ہمارے کام ہمارے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہ قد یعلم اللہ المعوقین، قد یعلم اللہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، المعوقین، معوقین ہم نے پڑھا کہ رکاوٹیں ڈالنے والے، المعوقین رکاوٹیں ڈالنے والے، منع کرنے والے۔ اب اس کے اندر جو میدان جنگ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، جس طرح منافقین کے بارے میں اس نے کہ وہ خود بھی وہاں سے جا رہے تھے اور لوگوں کو بھی روک رہے تھے کہ تم کہہ رہے تھے کہ اہل یثرب جو ہے یہاں سے بس تم چلو، اب یہاں پر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے کہ قد یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، المعوقین، رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، منع کرنے والوں کو جانتے ہیں، منکم، تم میں سے، والقائلین، اور کہنے والوں کو، اور کہنے والوں کو بھی والقائلین کا مطلب کہنے والے، وہ کیا کہنے والے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، کہ ہلم الینا، کہ ہماری طرف آ جاؤ، ہلم، ہمارے پاس، ہلم الینا، ہماری طرف آ جاؤ، آؤ، ہلم کا مطلب آؤ، الینا، ہماری طرف۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ یہ جو رکاوٹیں ڈالنے والے، منع کرنے والے، اور والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے یہ بات کہنے والے کہ ہماری طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ان سب کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور یہ لوگ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت تھوڑے۔ خود تو لڑائی میں آتے نہیں ہیں، خود میدان جنگ سے بھاگے ہوئے ہیں، اور اوروں کو بھی جو ہے وہ ذہن خراب کرتے ہیں، اوروں کو اپنے طرف بلاتے ہیں کہ تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ۔ اشحۃ علیکم، اشحہ کا مطلب ہوتا ہے بخل کرنا اور جو ہے کنجوسی کرنا، لالچ کرنا۔ تو اشحہ کا مطلب سخت بخیل، بہت زیادہ کنجوس۔ تو اشحۃ علیکم، یہ کیوں کرتے ہیں تمہیں جو ورغلا رہے ہیں اور تمہارا ذہن جو خراب کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ اشحۃ علیکم، کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، تمہارے بارے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جو چیز ہم حاصل نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہم حاصل نہیں کر سکے، یا جو چیزیں ہم حاصل نہیں ہو سکی ہمیں، وہ یہ لوگ حاصل کیوں کریں؟ اس لیے تمہیں بھی یہ تمہارا ذہن بھی خراب کر رہے ہیں۔ اشحۃ علیکم، یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پھر ان کی اور حالت بتائی کہ اب جب یہاں سے تو میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے کر کے جس طرح مرضی اجازت لے لی، پھر فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب پھر خوف فَإِذَا، اور پس جب جاء الخوف، خوف آ جائے، تو رأیتہم، تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ ینظرون الیکا، کہ یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تدور اعینہم، آنکھیں گھما گھما کر، تدور اعینہم، آنکھیں گول گول جو ہے نا، آنکھیں گھما گھما کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کہ کالذی، ایسے کہ یغشا علیہ من الموت، کہ جیسے ان کے اوپر طاری کر دی، یغشا کا مطلب طاری کر دی ہی ان کے اوپر من الموت، موت، ان کے جیسے کہ ان کے اوپر جو ہے موت طاری ہو گئی نا، کہ جب ان کے اوپر خوف آتا ہے، ابھی تو میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، وہاں جا کے بڑے آرام سے کہیں گے، اور لوگوں کو بھی جو میدان جنگ کے اندر ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور ہمارے پاس آ جاؤ، تم جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لیکن جب کوئی خوف آتا ہے سر کے اوپر، تو پھر یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی، یہ تو بات اپنے مانتے تھے وہ لوگ، ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اللہ کے نبی ہیں اور سچے رسول ہیں۔ جب کوئی خوف آیا تو پھر دیکھتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی کی طرف کہ آپ نے ہمیں بچانا ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، بس جب خوف چلا جاتا ہے، جب خوف جاتا رہے، تو سلقوکم،
وہ تمہارے ساتھ زبان درازی، سلکوکم بِأَلْسِنَتِهِم، تو اپنی زبانوں کے ساتھ زبان درازی کریں، تیز تیز بولنا شروع کرتے ہیں، حدادن اشحتن علیک، حداد کا مطلب تیز، اشحتن وہی بخیل ہم نے کہ فیضا ذہب الخوف، جب خوف چلا جاتا ہے تو سلکوکم، تو یہ تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں، السنہ کا مطلب زبانیں، سلکوکم اور حدادن اس کا مطلب کہ زبانیں چلاتے ہیں تیز تیز، حدادن کا مطلب تیز، لیکن وہ تیز تیز باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ سخت سخت الفاظ بولتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ اشحتن علی الخیر، جو مال، خیر کا مطلب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ مال، جو مال غنیمت جب حاصل ہو جاتا ہے نا، جب مال غنیمت حاصل ہو جاتا ہے تو پھر یہ زبان درازی کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارا حصہ دو، ہمارا حصہ بھی دو، ہمارا حصہ بھی دو، اشحتن علی الخیر، یہ لالچ کرتے ہوئے علی الخیر، مال کے اوپر، پھر مال کی لالچ کے اندر آ کر یہ اپنی زبان درازی کرتے ہیں اور تیز تیز بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، لم یؤمنوا، حقیقت میں ایمان نہیں لائے، لم یؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، بس اللہ تعالیٰ نے، احبط اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اعمالہم، ان کے عملوں کو، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور ان کے عملوں کو برباد کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان تھا، یسیرا کا مطلب آسان۔ اور یحسبون الاحزاب، یہ کیا گمان کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں خوف کی وجہ سے، جب ان کو خوف جب طاری ہوتا ہے کہ الاحزاب لم یذهبوا، احزاب ان کے جو سارے کے سارے لشکر جو آ گئے تھے، تو یہ خوف کی وجہ سے یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ فوجیں بھاگ کر نہیں گئیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور وہ سارے کے سارے لوگ بھاگ گئے، دشمن جو ہے وہ میدان چھوڑ کر، تو یہ خوف کی وجہ سے کیا خیال کرتے ہیں کہ دشمن لم یذهبوا، نہیں گیا، اور وَإِن یَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر دشمن لشکر آ جائیں تو یودو، یہ تمنا کریں گے کہ لو انہم بادون، کہ کاش کہ ہم جو ہے وہ وہاں ہوتے، بادونا گواروں میں ہوتے، ہم نے یہاں پر لکھا ہے صحرا نشیں ہوتے، صحرا نشیں کا مطلب صحرا کے اندر رہنے والے، دور دراز کے علاقوں کے اندر رہنے والے، بالکل جہاں ان کو کسی قسم کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ شہروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو پھر جب ان کے اوپر گروہ جب آ جائیں تو یودو، یہ تمنا کرتے ہیں کہ لو انہم بادون، کہ کاش ہم بھی جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں صحرا نشیں ہوتے، گوار ہوتے، فی الاعرابی، یہ ہم نے یہاں پر لکھا ہے اس کا بدو، فی الاعرابی، کہ اب جو ہے وہ صحرا نشین جو دور دراز کے علاقوں کے اندر صحرا کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں اور بدو ہوتے، تو یسألون عن انبائکم، کہ جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو دیہات وغیرہ میں تو جو شہر کی آنے والی خبریں ہوتی ہیں، تو جو مختلف لوگ شہر سے آ رہے ہوتے ہیں تو ان سے وہ پوچھتے ہیں، ہاں جی اب شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے، وہاں پر کیا چل رہا ہے، وہاں پر وہاں کی خبریں سنتے ہیں، تو کہتے ہیں جب ان کے اوپر گروہ، ان کے اوپر سر کے اوپر آ جائیں تو اس وقت یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ انہی بدوؤں میں ہوتے اور ہم بھی وہیں پر دیہاتوں میں رہ رہے ہوتے، یسألون عن انبائکم، ہم بس پوچھا کرتے ہیں ان کی خبریں، کہ تمہاری خبریں، بس ہم وہیں بیٹھ کے خبریں لیا کرتے کہ ہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب مدینہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ولو کانوا فیکم، اور اگر تمہارے یہ ولو کانوا فیکم، اور اگر تمہارے درمیان میں اب یہ موجود ہیں تو ما قاتلوا الا قلیلا، تو یہ لڑائی نہیں کریں گے مگر بہت تھوڑی، تو یہ لڑائی جب یہ تمہارے اندر ہوتے ہیں تو لڑائی نہیں کرتے اور پھر یہ بہانے بناتے ہیں، جب دور بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھ کے خبریں لیتے ہیں کہ ایسے جیسے خبریں اس طرح لیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے میدان جنگ کے اندر جا کر بہت بڑا کوئی کام سر انجام دے دینا۔ تو یہ آج ہماری اس کا آیات تھیں، تھوڑی سی جو ہے وہ تفصیل اس کی زیادہ تھی، تھوڑا سا مشکل الفاظ ہیں اور اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو یہ سمجھ آ جائیں گے ہمیں۔ الاعراب، بدو کہتے ہیں کہ جو دیہاتی لوگ، جو بالکل صحرا کے اندر رہنے والے، عرب کے اندر جو بالکل اطراف میں رہنے والے شہروں سے دور ہوتے ہیں ان کو بدو کہتے ہیں، اور بادونا اس کا مطلب صحرا نشین، کہ صحرا نشین بدو، کہ صحراؤں میں رہنے والے، اور تمتعون، تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے، تمہیں فائدہ، تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا، یعصمو، بچاتا ہے، من ذا الذی یعصمکم، کہ اللہ تعالیٰ کہ کون شخص تمہیں بچا سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سے بھلائی کا یا برائی کا ارادہ کر لیں، اور المعوقین، رکاوٹیں ڈالنے والے، منع کرنے والے، منافقین کا طرز عمل تھا، اور احبطا، ضائع کر دیا، حلما، آؤ، الاحزاب، گروہ، واحد اس کا حزبن ہے، حزبن کی جمع ہے احزاب، اشحتن، سخت بخیل، بخیل کا مطلب اس کا آتا ہے اور لالچ کا مطلب اس کا لالچی کا بھی آتا ہے، ایک جگہ بخیل کا ترجمہ ہے، دوسری جگہ لالچ کا، ہم نے جس طرح ہم نے سبق میں ہم نے دیکھ لیا۔ تو تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھومتی ہیں، یغشا، غشی طاری ہوتی ہے کہ ان کے اوپر ڈھانپ دیا جاتا ہے، ان کے اوپر جیسے موت ان کے اوپر آ گئی، موت کی غشی، اور سلقوکم، وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے، حدادن، تیز، انبا، خبریں۔ تو
تو یہ ہمارا سبق تھا آج کا. تو اس میں جو ہے نا ہمارے پاس جو سوال ہے تو کہ سوال نمبر جو 3 ہے، ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ تم نے اس میں پڑھ لیا کہ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، اور یہ جو ہے یہ لڑائی کے اندر بالکل نہیں حاضر ہوتے، اور یہ تمہیں جو ہے یہ منع جو کر رہے ہیں، تمہیں جو روکتے ہیں، یہ تمہارے بارے میں جو ہے بخل کرتے ہیں. اور جب ان کی حالت خود اپنی حالت کیا ہے کہ جب خوف ان کے اوپر آ جاتا ہے تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہائے اب ہمیں بچا لیں، اور جیسے ان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے. اور جب خوف چلا جاتا ہے تو ان کے میدان جنگ کے اندر ان کی حالت یہ ہے، میدان جنگ میں حاضر نہیں ہوتے، اور جب دشمن بھاگ جاتا ہے اپنا سامان چھوڑ کر تو مال غنیمت لینے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور بحث کرتے ہیں کہ ہمیں مال غنیمت دیا جائے، ہمیں مال غنیمت دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حقیقت کے اندر یہ ایمان والے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کو ضائع کر دیا. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کا سوال تھے اور اس کے مشکل الفاظ تھے. تو امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. شکریہ.